نہ اس کا جسم پھولا نہ پہ وہ جادو کا سمجھ کے کہ یہ جادو ہرگز نہیں ہے، یہ جو ہے یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ کی مدد ہے، یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے خدا پر ایمان لے۔ یہ عید ہوتی ہے، وہ کافر کی عید، یہ مسلمان کی عید۔ اب تیسری عید ملاحظہ فرمائیے، پتہ نہیں ٹائم کا مجھے جی اچھا تو ہوا یہ جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان میں حواری تھے، وقال الحواریون نحن انصار اللہ، انہی حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تیرا رب اتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیا آپ کا رب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں کھانا دے سکے، ہم پر خوان نازل کرے، ہم پر خوان نازل کرے، کھانا آسمان سے نازل کرے؟ کھانا کیا خدا یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کرے؟ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کھانے نازل ہوتے رہے بھائی، اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے، اللہ کے سامنے کیا مسئلہ ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی قدرت سے باہر کوئی کام نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ رکھیے گا پلیز۔ تو بات یہ ہے جناب کہ انہوں نے جب یوں کہا تو عیسیٰ علیہ السلام دعا گو ہو گئے اپنے رب کے حضور، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ تو میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بار الہ، یہ ان کا ایک وہ بھی ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا کہ جب تک خدا کو نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لیں گے، ایسے جھگڑے ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے تو کم چیز مانگی نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما، ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل، اے رب ہمارے لیے کھانا نازل فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے، تکون عیدا لأولنا ولآخرنا وآیۃ منک، کہ یہ کھانا ہمارے لیے عید کی بات۔ بھائی کھانا آسمان سے آئے تو عید ہوتی ہے نہیں، خوشی کی بات ہے نا۔ تو لہذا ہوا یہ کہ وہ اللہ نے فرمایا میں تو کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ لن ترانی، میں دکھا سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں پائے گا، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ ہوا کیا؟ نہیں دیکھ سکے گا کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب تجلی پڑی تور پہ، تور جلا، 70 مرا، تور جلا، 70 مرا، موسیٰ گرا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، فخرّ موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو ادھر کھانا، اب میں کھانا نازل کر سکتا ہوں لیکن تم اس کی قدر نہیں کرو گے، تم اس کی تعظیم نہیں کرو گے، تم اس کا ادب و احترام نہیں کرو گے، ان شرائط کو پورا نہیں کرو گے جو ان کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آیت رہے گی، نشانی رہے گی، یہ ایمان کے لیے والوں کے لیے ثبوت میرا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے وہ خوان نازل کیا اتوار کے دن، تلی ہوئی مچھلی اور اس کے اوپر زیتون کا پھل اور کھانا۔ اب آسمانی کھانا جو ہے وہ حضور نے فرمایا اور بھائی کہ ایسا ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے،
درود پڑھنا اس فلاں وقت میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ نماز میں کھڑے ہیں یوں ہاتھ بڑھایا اور پھر چھوڑ دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فضا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے جو یہ عمل فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا تھا، میں نے ہاتھ بڑھا کے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ پکڑا. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو پکڑا اس لیے کہ میں نے اس کو لے آتا دنیا میں. اگر میں وہ لے آتا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، قدرت ربانی کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اگر میں اس خوشے کو لے آتا تو قیامت تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا. تو کھانا جب آیا تو اتوار کو نازل ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ کہ اس کو جمع نہیں کرنا، کل کے لیے نہیں رکھنا. تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کو جمع، انسان کا کام ہے ذخیرہ کرنا. آپ ہی آج لوگ دیکھتے ہیں جس کے پاس کروڑ ہو کہتا ہے میرے پاس 1 کروڑ سے زیادہ ہو، اگر اس سے زیادہ ہو تو کہتا ہے اور بھی زیادہ ہو. تو اس کو پھر خدا یاد نہیں رہتا. دنیا جب آ جاتی ہے تو خدا یاد نہیں رہتا. ہاں میں حقیقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس کچھ تھوڑی سی دنیا آ جاتی ہے نا اس کو خدا یاد نہیں ہے. الا عبادک المخلصین، مگر وہ خالص بندے جو شیطان کے واسطے بچ جاتے ان کو یاد ہے. تو ہوا یہ کہ وہ کھانا بچا کے رکھا. جب بچا کے رکھا کئی روز تک بچا کے رکھا تو وہ راتوں رات ان کی شکلیں بدل گئی، سب کے چہرے خنزیر کے چہرے پر. اللہ نے کہا تھا کہ میں ان پر ایسا عذاب نازل کروں گا جیسا عذاب میں نے پہلے کسی پر نازل نہیں کیا. تو اب میرے بھائیوں اور اب امت مسلمہ کی عید ہے. امت مسلمہ کی عید یوم الفطر ہے، لیلۃ الجائزہ گزری ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہی اللہ فرشتے نازل کرتا ہے. لیلۃ القدر کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں. ان کو حکم دیتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاؤ، اور جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے ساتھ مسافہ کرو، ہاتھ ملا کر سلام کرو. اور جبریل سبز رنگ کا جھنڈا لے کے اترتے ہیں کعبہ پر گاڑ کے، اور جبریل خود مسلمانوں سے مسافہ کرتے. اور مسافہ جس سے وہ مسافہ کرتے ہیں اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا دل موم ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت نرم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے 2 قطروں سے بڑھ کر زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں ہے. ایک وہ قطرہ جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، میرے نام کی سربلندی کے لیے جو مجاہد اپنے خون کا قطرہ بہا کر شہید ہوتا ہے، ایک اس کا قطرہ جو ہے وہ مجھ سب سے پسند ہے. اور ایک وہ قطرہ مجھے پسند ہے جو میری یاد میں، میرے خوف سے، میرے درد میں کسی کی آنکھ سے گرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. وہ قطرہ ان 2 قطروں سے زیادہ مجھے پسند ہے. تو میرے بھائیوں آج عید کا دن ہے. ایک ضروری بات، بے شک آج میں آپ وقت کی پابندی نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب زوال کا وقت ہوگا تب ختم ہوگا عید کا وقت. تو عید کا وقت اس وقت ختم ہوگا جب جس پر نہار ہوگا دوپہر. لیکن میں اتنا بھی نہیں آپ کو کروں گا، لیکن خدا کا حکم سنانا ضروری ہے. یاد رکھو کہ یاد رکھو، توجہ ہے نا سبھی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں توجہ ہے. بچوں سنو غور سے کہ صحابہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں فرمایا، ایسے کیا کہ ہمیں کہا کہ آپ ممبر کے قریب آ جاؤ. قریب آگے ساتھ آپ نے ایک قدم مبارک ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ رکھا تو کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا، کہا آمین.
پھر تیسری سیڑھی پہ رکھا، کہا آمین. ساری امت دوسری سیڑھی تک جاتی ہے اور ادب میں وہ اوپر نہیں جاتا. یہ ادب ہے محمد رسول اللہ. تو لہذا جب خطبہ دے کے اترے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو عمل آپ نے فرمایا ہے اس سے پہلے ابھی کبھی نہیں فرمایا، آج کا یہ عمل فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میرے عاشقوں، میرے محبوبوں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آ گئے. جبریل نے دعا کی، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ جنت حاصل نہیں کر سکا. اپنے آپ کو بخشوا لیا. اور پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور جبریل نے دعا کی، محبوب کہ اللہ اے رب العالمین، یا رب العالمین، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر آپ کا نام پیش کیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد. اور پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، نوجوانوں یہ آپ کے لیے حدیث ہے، یاد رکھو اس کا حصہ جو ہے یہ نوجوانوں آپ کے لیے ہے، جن کے ماں باپ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے ہے. یاد رکھو، سن لو، اپنی اناؤں کو ختم کر دو، اپنی عقلوں کو توڑ دو، اپنے غرور کو دفن کر دو کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے سب نعمتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے قدم پر جب میں نے قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو بڑھاپے میں اس کے ماں باپ مل گئے اور اس جنت نہ خرید سکا، وہ جنت نہ حاصل کر سکا، وہ ہلاک. اب جبریل دعا کرے. بھائی ذرا غور کرنا، اگر پیر سلیمان شاہ صاحب، پیر یاسین شاہ صاحب، پیر مقبول شاہ صاحب یا منشا باجی یا سائیں مٹھا سرکار یا غوث پاک یا کوئی بھی ولی اللہ دعا کرے، وہ راضی ہوتی ہے؟